السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ اس سے بندے کے اندر مضبوطی آتی ہے، بہادری آتی ہے، اور بندے کا ضمیر اندر سے بڑا ہو جاتا ہے۔ برداشت کرنے کی قوت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لامحدود ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ صبر صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ روم میں ہے فصبر، کہ تو صبر کر، تو پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صبر دل کی مضبوطی، اخلاقی ہمت اور کسی کام پر جم جانے کا نام ہے۔ ہر طرح کا دکھ درد اٹھاؤ، اپنے مقصد پر جمے رہو۔ مصیبت اور مشکل کے وقت پریشان نہیں ہونا، خوشی سے حالات کا سامنا کرو۔ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ آنے دو، مایوسی کو قریب ہی نہ آنے دو۔ مشکلات اور خطرات میں ہمت اور حوصلہ نہ ہارو۔ جو برائی کرے اسے معاف کر دو اور صبر کرتے جاؤ۔ دشمن کے مقابلے میں حد سے نہ بڑھو اور نفس اور خواہشات پر مکمل کنٹرول کرو اور شریعت پر مکمل پابند رہو۔ حدیث میں آتا ہے صبر سے اچھی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے آگے پڑھیں تو اس میں صبر کا بہت بڑا سبق موجود ہے۔ صبر کرنے والا شیطان اور نفس پر سوار رہتا ہے، کیونکہ اس کا ساتھ اللہ خود دے رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، لیکن جلد باز کا ساتھ شیطان دیتا ہے اور نقصان اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس لیے صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے۔ یا ایہا الذین آمنو یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاء اللہ، یہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ جب بھی معاملہ ہو جائے نماز پڑھو اور صبر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا پھر آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ آزمائش پر صبر کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے۔ ڈر، بھوک، مال و جان کا نقصان ہو، پھلوں میں نقصان ہو، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہی ملتی ہے، اور جو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ کی نعمت اگر اٹھا لی جائے تو صبر واجب ہو جاتا ہے۔ گریہ زاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ توبہ استغفار کرو گے تو توبہ استغفار کرنا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، یہ اللہ کی نعمت جو آپ سے اگر چلی گئی ہے تو وہ بہت بڑھ کے پھر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو یہ توبہ استغفار جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو اور رزق کو بہت بڑھا کر آپ کے پاس لاتا ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار کو ہر وقت قریب رکھو۔ شکوہ شکایت ناشکری کفر ہے، اس کو نہ کرو، اور جو نعمت اللہ کی مل جائے اس پر شکر ادا کرتے جاؤ، اور جب تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تکلیف پر صبر کرو اور نماز پڑھو، اور اللہ پھر آپ کو ضرور مدد دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کو وہ چیز دے دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، اور وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا ہے۔ تو اس لیے سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے گا، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو اللہ آپ پر کرم فرمائے گا۔ آگے آپ دیکھیں قرآن پاک سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صبر کرنے والے مصیبت میں، سختی میں، جہاد میں، لڑائی میں سچ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور یہی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ماشاء اللہ۔
اسی طرح سورہ انفال میں بھی آتا ہے وصبرو، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بار آتا ہے یہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے یعنی بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ یوسف میں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، فصبر جمیل، جمیل بڑا صبر یعنی کہ انہوں نے کیا۔ اور سورہ مدثر میں آتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر لو۔ اس طرح صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جرت، بہادری اور مردانگی، شجاعت پیدا کر لو اپنے اندر۔ اس طرح یعنی مصائب میں بے قراری کا اظہار نہ کرو، پسندیدہ اشیاء سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور جو ہے یوں سمجھو کہ اپنا جو نفس ہے اس کو آپ گھبراہٹ سے نکالو، پریشان نہیں ہونے دینا، دکھ تکلیف میں صرف اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، اور اس طرح سے پریشانی کا اظہار تک نہیں کرنا، استقامت کو قائم کرنی ہے، اور جواں مردی اور خندہ پیشانی سے تمام پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہی صبر ہوتا ہے۔ صبر دل کی کمزوری کا نام نہیں ہے، بے بسی کا نام نہیں ہے، مجبوری کا نام نہیں ہے، درگزر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں انتہائی قوت، ہمت کو بلند کرنا، عزم و استقامت کو لانا، اور مشکلات کا خدا پر بھروسہ کر کے شکوہ شکایت کو بھی اپنے تک نہ لانا، یہ صبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو سورہ کہف میں آپ پڑھیں تو صبر کا آغاز شریعت میں ہوتا ہے، لیکن اس کی استقامت طریقت اور معرفت میں ہے، اس لیے کہ شریعت ظاہری صبر ہے اور طریقت باطنی صبر ہے۔ معرفت ظاہری اور باطنی صبر پر استقامت ہے، اور اللہ کے لیے جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بے حساب اجر و ثواب ضرور دیتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں لفظ صبر جو ہے وہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مناسب وقت کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، یہ قرآن پاک میں صبر کے معنی کا مطلب ہے۔ مشکلات کو خاطر میں نہ لانا، یہ بھی صبر کا مطلب ہے۔ درگزر کرنا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ استقامت قائم رکھنا، یہ بھی صبر کا مطلب ہے۔ میدان جنگ میں استقامت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کرنے آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں نا آگ میں گئے صبر کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اجر کتنا دیا۔ تو اس لیے جو ہے نا صبر کرنے کے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور ضبط نفس پر قابو پانا، جلد بازی نہ کرنا، نفسانی خواہشات پر صبر کرنا، یہ کردار میں پختگی لاتا ہے۔ اس لیے جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اگر آپ صبر حق کی بات کرو، حق کی بات کی نصیحت کرو اور صبر کی تلقین کرو، یہی ہمارا ماٹو ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ ہر طرح تکلیف اٹھا کر اور جو کام ہے اس کو ہمیشہ مستقل مزاجی سے اور استقامت سے، استقلال اور پائیداری سے، پختہ عزم سے کام کو کرتے رہنا ہے۔ صبر کا اجر پھر اللہ بہت زیادہ دے گا، جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جو مزدوری ہے بے حساب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو صدمہ کی ابتدا میں کیا جائے، جیسے صدمہ اگر ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا میں صبر کرے، بندہ کسی کو نہ بتائے، اللہ کے سامنے جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور عرض کر دے اللہ تعالیٰ سے، بس یہ ہے، کسی کو نہ بتائے۔ تو صبر سے پھر کیا ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، سورہ آل عمران میں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہے صبر جو ہے یہ ماشاء اللہ یہ قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ اعمال صالح کا جو خزانہ ہے نا وہ صبر میں پوشیدہ ہے، اور روزہ بھی صبر ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصبرو، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
اس لیے یاد رکھیں جو صبر نہیں کرتا وہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اور صبر جو ہے یہ یاد رکھیں، یقین کامل ہو بندے کا، اور ایمان کامل ہو، اور صبر بندے کے اندر ہو تو وہ بندہ ناکام کہیں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں ضرور ڈالتا ہے، تو پھر مصیبت میں پھر صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ صبر گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور مشکلات کی میں آسانی بھی ہے، اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہمارا کام ہے کہ حق کی نصیحت کرتے رہو، صبر کے خود ایک نمونہ بنو، اور دوسروں کو بھی پھر صبر کی تلقین کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔